بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنے عرصے سے ویڈیو نہیں ڈالی۔ آلموسٹ 2 ویکس ہو چکے ہیں میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے بیچ میں، بارشوں کی وجہ سے، پھر تھوڑا لیپ ٹاپ کا بھی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی۔ اور آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ویڈیو آج کی بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے کیونکہ اس کا ٹاپک ہی بہت اچھا ہے۔ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارا کنٹری کیوں ہمارے کنٹری کا شمار جو ہے وہ ایک ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہوتا، ہماری ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں، کن وجہ کی وجہ سے ہم آج تک ہمارا شمار جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں ابھی تک شامل ہی نہیں ہوئے ہم۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور ہر کسی کی نظر میں اپنے طریقے سے سوچتا ہے، ہر کوئی اس کی وجوہات اس کے حساب سے الگ ہوں گی، اور میرے نزدیک جو 4-5 پوائنٹ مجھے سمجھ آتے ہیں جو بہت مین پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ مجھے جو سب سے زیادہ بڑی وجہ لگتی ہے ہماری ناکامی کی وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام، جو کہ بہت ہی یہ کہہ لیں کہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے ہمارا تعلیمی نظام۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس حساب سے کہا کہ بہت پرانا ہو گیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو کتابوں میں جو نصاب جو ہمارے پیرنٹس نے پڑھا، جو ہم نے پڑھا، اور اب آگے جو چھوٹے بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ینگ یوتھ ہے، وہ بھی وہی سب پڑھ رہی ہے۔ جبکہ اگر ہم مارکیٹ کا وزٹ کریں تو مارکیٹ بہت آگے جا کے سٹینڈ کرتی ہے۔ جیسا کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، جو ہم نے باہر ممالک سے کاپی کیا، باہر ممالک سے ہم نے پرچیز کیا، وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے۔ اور ہمارا جو تعلیمی نظام جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہوئے آتے ہیں، کوئی 15 سال پڑھتا ہے، کوئی 16 سال، کوئی 18 سال، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو مارکیٹ بالکل ہی اپوزٹ ہوتی ہے اس کے۔ مطلب جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے وہ ہمارا آگے جا کے امپلیمنٹیشن کہیں پر بھی نہیں ہے اس کی۔ جو ہم نے پڑھا، کوئی بھی ہم سے یہ سوال نہیں کرتا کہ فلاں فارمولہ کیا تھا، یا فلاں الجبرا جو آپ نے پڑھی تھی اس کا یہاں پہ کیا لینا دینا ہے، یا وہ کس طرح ہے۔ ایون میں نے یونیورسٹی لیول تک پڑھا ہے اور فائنینس پڑھی ہے میں نے، تو فائنینس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر ہم ریئل لائف میں امپلیمنٹیشن دیکھیں تو وہ بہت ٹیکنیکلی بہت آگے جا چکے ہیں، اور ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ بالکل بیسک سی چیزیں ہیں، ان کا آگے جا کے کوئی یوز نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں جا کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہم سے فارمولاز نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ بھائی کیا فارمولا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انٹری بیس جو ٹیسٹ بیس جو سلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ کہیں آپ کو کوئی سالو کرنے میں آ جائے تو آ جائے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ پرائیویٹ کسی بھی جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو آپ سے کوئی بھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ میٹرک میں آپ نے کیا پڑھا تھا، کوئی بھی یہ نہیں پوچھے گا 9 میں آپ نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ اپ ڈیٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، زیادہ نہیں تو 25% یا 50% کم سے کم جو ہے وہ آپ کا تعلیمی نظام میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹس جب مارکیٹ میں نکلیں تو وہ ان کے لیے ایک نئی دنیا نہ ہو، تھوڑا بہت ان کو اس کی نو ہاؤ ہو، مطلب وہ وہاں اسٹینڈ کر سکیں اپنے پیروں پہ۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کرتا ہے، میٹرک کے بعد اس کو ظاہر سی بات ہے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں، یا مجبوری میں ہی اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں سے جاب کروائیں یا بچے جاب کریں تو ایسا ممکن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی جو ہے ورک کرنا سٹارٹ کر دے، وہ آلموسٹ گریجویشن کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو اور بچے اگر کرتے بھی ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے شوق کے بہاف پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ بچے جو میٹرک انٹر کے بعد کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ فیلڈ میں بہت بچے کم ہی نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب 15 سال 16 سال تعلیم یافتہ ہونے کے بعد جب بندہ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ایک بالکل نئی الگ دنیا ہوتی ہے جو کتابی دنیا سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ چیز فیس کرنا۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اڈاپٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیں، مطلب ہم اڈاپٹ بہت زیادہ چیزیں کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم برصغیر پاک و ہند تھا تو ہم لوگوں نے انڈیا کی بہت سی چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے اڈاپٹ کی، اس کے اندر بہت سی
ایسی چیزیں آتی ہیں لائک ہم نے ان کے رسم و رواج، ان کی روایات کو کاپی کیا جو کہ ہمارے اسلام میں نہیں تھا، چونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے تو ہم نے اس چیز کو کاپی کیا۔ اس کے بعد اب ہمارا یہ ہے کہ ہم انگریزوں کو کاپی کر کے بہت اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ان کو کاپی کر کے، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے فائدے اور نقصانات دونوں موجود ہیں۔ جب ہم کسی کو بہت زیادہ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب اپنی شناخت کو تقریباً کھو چکے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو اب میں آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم نے ہمیشہ یہ سمجھ لیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی بھی پرو ایکٹیو اپروچ کو نہیں اپنایا، ہم نے ہمیشہ ری ایکٹیو اپروچ کو ہی اپنایا ہے۔ بالکل فریش اگزامپل آپ کو میں دوں گی ابھی، جیسا کراچی میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا اور اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے، اور بہت سے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، بہت تباہیاں ہوئی، بہت سی اموات ہوئیں اس سارے مرحلے میں۔ تو اس کے بعد اب جا کر ہمیں 1100 ارب روپے دیے گئے ہیں کہ ہم کراچی کے اوپر اس کو لگائیں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے۔ تو یہی چیز اگر پہلے کر لی جاتی پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت، تو شاید ہماری اتنے ساری قیمتی جانیں بچ جاتی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ بے شک ہم نے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ کر لیا ہے کور اپ، تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم لوگ اپنے نقصان کے لیے، مطلب آگے آنے کے لیے ہم لوگوں نے اب اپنی جو ہے اقدامات کرنا شروع کر دی، لیکن اگر ہم پہلے کر لیتے تو جو نقصان ہو چکا، جو اس دنیا سے جا چکے، شاید وہ آج زندہ ہوتے اور یہ سب نہ ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ ری ایکٹیو اپروچ ہی اپناتے ہیں ہمیشہ۔ کوئی سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے ہمیں یہاں پر یہ کام کروانا ہے، کوئی بارشوں کے بعد تباہی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے۔ خیر، یہ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ پاکستان میں خاص طور پر کہ خواتین کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بہت ہی آسان کام ہے، اور بہت ہی آسانی سے لوگ کر بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کو وجہ نظر آئے گی۔ آپ دوسرے ممالک میں جا کر دیکھیں، وہاں پر بہت سی جگہوں پہ خواتین بھی اتنا ہی اسمارٹلی ورک کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی مرد کر رہا ہوتا ہے، یا بہت سی آپ کو بزنس وومن بھی ملیں گی وہاں پر۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، اور عورت بزنس نہیں کرے، عورت یہ نہ کرے، وہ نہ کرے۔ یہ تمام وجوہات، یہ ساری چیزیں یہ لوگوں کی خود کی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، وہ تجارت کیا کرتی تھی، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون بزنس کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، بس حدود و قواعد ہر کسی کو حدود پتہ ہوں اپنی، اس کو کس طرح کام کرنی ہے، کس طرح کام کرنا ہے، یا اسے کہاں پر بات کرنی چاہیے، کہاں پر نہیں کرنی چاہیے، کس حساب سے چلنا چاہیے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یہ بات۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ کام کرنے میں کوئی برائی یا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چند وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں ہماری ناکامیوں کی وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا ورک کریں، کور اپ کریں، اور ٹیلنٹ کو ہم دیکھیں کہ اگر کسی کا ٹیلنٹ ہے تو۔ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کسی کی کوٹیشن پڑھی تھی کہ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس کی نوجوان نسل میں فحاشی پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، آپ آسانی سے ان کے اوپر قابض ہو جاؤ گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل کا زیادہ تر جو دھیان ہے وہ انہی چیزوں میں ہے، لائک کہ سنگنگ، ڈانسنگ، اور ڈرامہ اور موویز، اور ان سب کو دیکھو، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھو، اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ انسان ایک کامیاب قوم تبھی بنتی ہے جب اس کے ہاں نوجوان نسل جو ہے اس کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ تعلیم کی طرف ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی اسکول کھول رہے ہیں، آج ہی میں نیوز سن رہی تھی مارننگ کی، صبح 9 بجے کی، تو اس میں بچوں کا وہ دکھایا ہوا تھا کہ بچوں سے انٹرویو لیا گیا کہ بھائی آپ خوش ہیں کہ اسکول کھل رہے ہیں؟ تو بچوں کا آگے سے جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج میرے کو سننے میں ملا،
کہ ہم اسکول کھلے گا اپنے دوستوں سے ملیں گے. کسی ایک بچے نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھیں گے یا اس کا کوئی ایم ہو. آپ باہر ممالک میں جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایم ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. یہ چیز یا تو یہ چیز پیرنٹس ڈیولپ کریں یا بچوں میں خود بھی آ جاتی ہے. کچھ بچوں میں یہ چیز خود آتی ہے, کچھ میں پیرنٹس یا ان کے جو ہوتے ہیں, جو کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ, ان کو یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. تو جس طرح جن بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, باہر ممالک میں آپ تقریباً جا کے دیکھیں گے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ادھر بچوں کی بات کریں تو میٹرک تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کرنا ہے کیا, انٹر تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ایون ہم لوگ سلیکشن ہماری کس بیاپ پہ ہو رہی ہوتی ہے. میٹرک میں بھائی سائنس لے لی, کیوں, میرے دوست نے لی ہے. انٹر میں تو پڑھوں گا, اب انجینئرنگ کروں گا, کیوں بھائی انجینئرنگ کیوں کرو گے, انجینئرنگ میں اس لیے کروں گا میرا فلاں 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 دوست جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. یا میں کامرس کروں گا, میرا فلاں فلاں دوست جو ہے وہ کامرس کر رہا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جس کے بہاف پر ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا رجحان جو ہے وہ صحیح چیزوں کی طرف کم ہے اور غلط چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہے. تو ہمارے اس رجحان ہی کی وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں فورسز پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ فورس جو ہے وہ اتنا ہمارا بجٹ کھا جاتی ہے یا اتنے ہمارے بجٹ کا حصہ یہ کرتی ہے. اینڈ ٹائم پہ آپ کہیں پر بھی دیکھ لو, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اینڈ میں فورسز ہی آتی ہیں کسی بھی چیز میں آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے. ایون یہ بارشوں میں یہ جو پانی جمع ہوا, یہاں پہ فورسز کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ آ کے لوگوں کو ریسکیو کرتے, لیکن اس میں بھی فوج نے بہت ہی اچھا کردار اپنا نبھایا. کیوں فورس کا یہ کردار نبھانا ان کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے فورسز ہماری جو ہیں وہ چلتی ہیں پرو ایکٹیو اپروچ پہ. ان کے پاس پہلے سے انتظامات موجود ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی بات کریں حکومت کے یہ جتنے عہدیدار ہیں یا جن کا پاکستان میں ان کو ایک وائٹل رول پلے کرنا چاہیے, وہ ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یہ ساری ناکامیاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب ہم سب کو, ایون عوام کو, ہر کسی کو یہ چیز, یہ عوام کو زیادہ, اوروں کو تو میں اتنا مینشن نہیں کروں گی, لیکن عوام زیادہ اس چیز سے وہ ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں بالکل ایزیلی. تو میں اس کو بھی, آپ کی رائے کو بھی دیکھوں گی کہ آپ لوگ کی رائے کیا ہے, اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ اپنی رائے میرے ساتھ شیئر کریں گے. تو فیس بک پر میرا پیج ہے, آپ اس کو جا کے فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں, اور یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے مریمز کوٹس کے نام سے, آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ تمام ویڈیوز موجود ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں, میں اس کے اوپر آپ کو رپلائی بیک بھی کروں گی. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.